آپ کے سامنے میں نے باتیں کی ہیں مسلم لیگ میں عہدے تو سچی بات ہے ان کی کوئی موقع تب رہی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جماعت کا جو ہمارا تشخص ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں اپنی جماعت کے اندر رہ کر جو بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی باتیں سارے لوگوں کو اپنی اپنی جماعتوں میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ جماعتیں چھوڑنے سے یا کسی ایسے طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی جماعت کو اس جماعت کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کا بہترین وقت دیا ہے۔ اس صوبے کی بڑی جماعت اس کو بنا کے رکھا، اس کو احترام کا درجہ دیا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو اس جماعت کو کمائی کا ذریعہ بنائے، اس لیے یہ جماعت ہماری ہے، ہم نے اس کے لیے خون پسینہ کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے پیسے کے زور پہ داخل ہو گئے یا کسی سازش کے تحت داخل ہو گئے، ان کو ہم نے ماننا نہیں ہے۔ اتنا عرصہ خاموشی میں نے اختیار کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قصور ہے کہ میں خاموش مجھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن چونکہ سیاسی سرگرمی بھی کوئی ایسی نہیں تھی تو ایسے لوگ جو مسلم لیگ کے اندر، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کے ساتھ ظلم ہے اور یہ مزید تباہی ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ کے اندر یہ لوگ جاری رہیں گے۔ جو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے، میاں نواز شریف ہے، ان تک یہ بات پہنچے کہ وہ میں وقتاً فوقتاً کرتا رہوں بات، لیکن صحیح بات ہے کہ مسلم لیگ کے اندر کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ہمارے صوبے سے مسلم لیگ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک سازش ہے، اس میں یہ جو صوبائی قیادت ہے اس کا جب تک یہ موجود رہے گی اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ نہیں ہٹائیں گے تو مسلم لیگ تباہ ہوگی، مزید تباہ ہوگی۔ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن میں مجھے خطرہ ہے کہ 2 3 4 اضلاع کے علاوہ اس کے ٹکٹ لینے کی درخواستیں بھی نہیں آئیں گی۔ کیا ہم نے اس جماعت کو کسی دوسری جماعت میں ضم کر دیا ہے تو بتا دیں ہمیں، تاکہ پتہ چل جائے ہمیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جماعت ہماری اپنی جماعت ہے؟ اس کے لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے ہم نے اپنی جوانی کا بہترین وقت دیا ہے اس کے لیے، اس کو ملک کی بڑی جماعت بنا کے رکھا، اور ہم نے اس وقت بھی اس کو زندہ رکھا جب ہماری قیادت اس ملک میں جو آج موجودہ صوبائی قیادت ہے یہ ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھتے تھے، اور اس کو ہم نے اس وقت زندہ رکھا جب ہماری اپنی میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے شہباز صاحب اس ملک میں نہیں تھے۔ تو ہم نے صوبے میں اس جماعت کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس کو پنجاب کے اندر بھی جا کے میں نے زندہ رکھا، یہاں سے ہم کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی جماعت میں کسی سے رابطہ نہیں رکھا، نہ کرتا ہوں، کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ اس میں جو اس وقت بڑے لوگ ہیں وہ کسی کو اپنے رابطے میں شامل کرتے ہی نہیں ہیں، اور میں تو چونکہ اپنے دل کی آواز میں نے کی ہے، اور بھی لوگ سوچنا چاہیے۔ اب لوگ جماعتوں سے ہٹ کے سوچنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی نام لے لیں آپ جس کا۔ میں کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں صرف ایک بات کروں گا، جیسے میں نے آج بھی درخواست کی ہے، اور میں اپنے تمام ملک کی ساری سیاسی جماعتوں کے ان کارکنوں کو دانشمند ہیں جو عقل مند ہیں، جو فکر مند ہے اس ملک کے بارے میں ان کو کہوں گا کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر بے شک رہیں، لیکن اندر بیٹھ کے وہ اس ملک کو اس سے نکالنے کا سوچیں، اور یہ ڈسکشن میں چیزیں آئیں گی اور آ سکتی ہیں، اور اس میں ان کو پھر حل نکالنے کی طرف جانا چاہیے، اور کسی ارریسپیکٹو کہ وہ کوئی کس جماعت سے ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں درد مند لوگوں کی ضرورت ہے، اس ملک کو درد مندی کی ضرورت ہے، فکر مندی کی ضرورت ہے، اس ملک کو لوٹنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ اپنا رہنما سمجھتے ہیں وہ بدقسم سے گنڈکپ نکلتے ہیں، ساری دنیا جانتے ہیں کہ وہ گنڈکپ ہے۔ ہم کس کے آگے رونا روئے؟ بات تو یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر آتے ہیں، ہم خالی سنتے ہیں، ہم ہر ایک آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور پھر ایک دوسری تباہی دوسرے دن آ جاتی ہے، پھر ایک نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ سچی بات ہے، ہمارا رونا کس کے سامنے؟ آج تو میں نے عوام کے سامنے بات کی، کوئی اس ملک میں کوئی حادثہ ہمارا روا نہیں رہا۔ اب اس ملک میں دھماکے ہوتے ہیں تو کس کا رونا رہے؟ کس کے آگے رونا رہے؟ ان حکومتوں کے حوالے، اس اسٹیبلشمنٹ کا کس کے آگے رونا رہے؟ ان عدالتوں کے سامنے کون رونے والا ہے؟ تو یہ رونا جو ہے، یہ اسٹیٹمنٹس، یہ خالی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہے، یہ جعلی باتیں ہیں۔ خود مجھے افسوس ہے
کہ ایسے موقعوں پر مجھے ہمیں بولنا چاہیے، لیکن جب ہمیں امید نظر نہیں آتی کہ کس کے سامنے رونا رہے تو سچی بات ہے یہ خاموشی میں کر لی میں نے، مجھے افسوس بھی اس بات کا. ٹھیک کہتے ہیں یہ جو بائی الیکشن ہے یہ سارے ڈکوسلے ہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا کل کے بارے میں. سچی بات ہے کہ جو لوکل ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ کل اپنی شیپ اپ کرتی ہے، لیکن میں اس پہ یقین ضرور رکھتا ہوں کہ جو اس وقت بائی الیکشنز ہیں یہ اس ملک کے لوگوں کا پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے. یہ ساری پارلیمنٹ جو ہے نا جس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ ردی ہے، ردی مال ہے، یہ ردی کا ٹوکرا ہے. یہ کس لیے وہاں پہ لوگ ان کو الیکٹ کر بھیجیں؟ کہ میں اس لیے کہتا ہوں، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ میں، آپ مجھ پہ اعتبار کریں، میں آج کسی ایسے جذبے سے میں نے کوئی بات نہیں کی. یو ٹرسٹ می کہ میرے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ میں کسی شخص کو سامنے رکھ کے آج بات کی. آج میں نے اپنے ملک کو سامنے رکھ کے بات کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنی چاہیے تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے ابتباد کے بارے میں یا کسی جماعت کے اندر اختلافات. آئی ڈونٹ کنسیڈر. میں اپنے ضمیر سے زیادہ مطمئن ہونا چاہتا ہوں بجائے کہ کسی شخص کو سامنے رکھ کے بات کروں. یو ٹرسٹ می. مجھے بھائی اس کے بارے میں کسی نے، میاں نواز شریف صاحب جب ایبٹ میں یا ہزارہ ڈویژن میں پروگرام رکھتے تھے تو ان کا پروگرام تو ہم خود ترتیب دیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا استقبال دور دراز سے لوگ ہزارہ کی تعداد میں یہاں کرتے تھے. اب اگر کل کوئی جماعت کے کوئی لیڈر جو ہے وہ ایک چھوٹے سے شادی ہال میں اپنا پروگرام کرنے آ رہی ہے تو سچی بات ہے ہمیں علم نہیں ہے اور ہم کسی ایسے پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے جو اس مسلم لیگ کو دفن کرنے کا پروگرام ہے. لوگوں میں نہ سمجھے جو چغل خوری کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اسے کہا کہ بھائی جماعت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، فوری طور پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خالی اس کو چند لوگوں کے حوالے نہ کریں، اور ایسے لوگ جو اس جماعت کو جو تباہی کے دانے پہنچا رہے ہیں ان کے حوالے کرنے سے نقصان ہوگا. یہ بات کی ہے ہم نے. میں نے